الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 78 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس آیت تک یہود کی جو فرد قرارداد جرم بیان ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی کہ اللہ کی کتاب کے معاملے میں ان کا رویہ کیا رہا ہے، اور یہ بات بھی واضح کی کہ ان کے پاس جو امانت ہے، یعنی آنے والے پیغمبر کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ان کی کتاب میں تھیں، انبیاء علیہم السلام نے ان کو بتائی تھیں، وہ ایک امانت تھی جو ان کے پاس تھی، یہ اس کے معاملے میں کس درجہ خیانت پر اترے ہوئے ہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ علماء کا حال یہ ہے، اور جو عامی ہیں، یعنی جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جو یہود کے عوام ہیں، ان کو نہ دین کا کوئی علم ہے، نہ حقیقت سے کوئی تعلق ہے، وہ اپنی آرزوؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑے عامی بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو صرف اپنی آرزوؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر البیان میں لکھا ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ آرزویں کہ دوزخ کی آگ ہمیں گنتی کے چند روز ہی کے لیے چھوئے گی۔ یہود کے بارے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس وسعت کے ساتھ اس لیے یہاں زیر بحث ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی حیثیت سے اپنے خاص مشن کے لیے منتخب کیا۔ یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی منتخب قوم ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قوموں میں سے اس قوم کا انتخاب کیا کہ یہ فلسطین میں آباد ہو، یہاں خدا کا معبد بنائے، اس کی عبادت گاہ بنائے، یہ عبادت گاہ پورے عالم کے لیے توحید کا مرکز ہو، اور اس طرح سے ایک قوم دنیا کے بالکل وسط میں بیٹھ کر حق کی شہادت دے۔ لیکن ان کا حال یہ ہو گیا کہ جو چیزیں اس کے نتیجے میں ان کو ملنے والی تھی وہ تو ان کو یاد رہ گئیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کو یکسر فراموش کر بیٹھے، یکسر بھلا بیٹھے۔ چنانچہ اس طرح کی آرزویں کہ دوزخ کی آگ ہمیں گنتی کے چند روزی کے لیے چھوئے گی، یا اور جنت میں صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے، اسی طریقے سے آخرت کی فوز و فلاح صرف ہمارے لیے خاص ہے اور اللہ کے بیٹے اور محبوب ہے۔ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں، تالمود کا مطالعہ کریں، یہودی روایات کا مطالعہ کریں، تو یہ کم و بیش اس کا خلاصہ ہے۔ یعنی عامی اس طرح کی آرزوؤں میں مبتلا تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اپنی مسلمان امت، یہ امت مسلمہ، یہ جو بنی اسماعیل سے دنیا میں پھیلی ہے، یہ بھی اسی طرح کی آرزوؤں میں مبتلا ہے۔ یعنی علماء بھی اگر کہیں توجہ دلاتے ہیں تو عام آدمی اپنی ان آرزوؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں دونوں کو سامنے رکھ دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ علماء کا کردار کتنا پست ہو چکا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ سچائی کی گواہی دیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو سچائی سے باخبر کریں، وہ اس کو چھپانے کے درپے ہیں، اس میں تحریف سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اللہ کی کتاب کو بے کم و کاس لوگوں تک پہنچانے کی بجائے وہ انہیں اپنی آرزوؤں کے تحت پیش کرتے ہیں۔ اور ادھر جب پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے، وہ پیغمبر کی بعثت کے معنی تو یہ ہے کہ اب حق بالکل ریکنسٹرکٹ ہو کے اپنی تشکیل جدید کے ساتھ سامنے آ جائے گا۔ یہ صورتحال
بجائے اس کے کہ ان کی طرف سے تائید کے ساتھ آگے بڑھتی، وہ یہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ پیشین گوئیاں بیان کر دو گے، یہ حقائق واضح کر دو گے تو قیامت میں تم پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اور اس طرح ظالم یہ خیال بھی نہیں کر رہے کہ قیامت میں معاملہ اس ہستی سے ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے جس کو بیان کرنے کے بعد پھر قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ جب ان کا حال یہ ہے تو فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ سو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ بڑی ہی دردناک صورتحال ہے جس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ خدا کی شریعت تو اس لیے دی گئی تھی کہ جن معاملات میں انسان کی عقل کے لیے خود کوئی رائے قائم کرنا ممکن نہیں ہے ان میں اس کی رہنمائی کر دی جائے، یا اس لیے دی گئی تھی کہ دین کا جو اصلی مقصود ہے یعنی تزکیہ نفوس، اس میں کہیں خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ضابطے اور قاعدے بتا دیے جائیں کہ اگر انسان اپنے نفس کو ان کا پابند کر لے تو وہ پاکیزگی حاصل کرے اور اس سے پاکیزگی نشو و نما پائے۔ لیکن ادھر حال یہ ہوا کہ یہ شریعت کو یکتبون الکتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے تصنیف کرنے لگ گئے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس سے مراد وہ تبعزاد اور من گھڑت فتوے ہیں جو یہود کے علماء محض اپنی دنیوی اغراض کو پورا کرنے اور اپنے پیرووں کو خوش کرنے کے لیے جاری کرتے تھے۔ یعنی علماء اس پستی میں اتر چکے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ خدا کی شریعت بتاتے، ان کے سامنے لوگوں کی خوشنودی ہوتی تھی اور وہ اپنی طرف سے ایک نیا دین تصنیف کر کے ان کو پیش کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ تباہی ہے ان کے لیے کہ جو یہ کرتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لے۔ اور دیکھیے کہ پھر اس کے بعد کیا فرمایا ہے، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سو تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، یعنی جو فتوے انہوں نے تصنیف کیے، جو تبعزاد افسانے انہوں نے شریعت کے نام پر سنائے، اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں، یعنی خواہ اس سے شہرت حاصل ہو، خواہ لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو، یا مالی اور مادی فوائد حاصل ہو۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا، اس کا آخری نتیجہ صرف تباہی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہی اوپر سے چلا آ رہا ہے عطف کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، ہاں گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ عقیدہ بھی بن گیا تھا، اور یہ عقیدہ اکثر ان امتوں کا بن جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر نوازتے ہیں، اپنا کوئی مشن سپرد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک طرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف بشارتیں، تو ذمہ داریوں کے حصے کو لوگ حذف کر دیتے ہیں اور بشارتوں کے معاملے میں بڑی فراخ طبعی کے ساتھ وہ سب کچھ مانتے رہتے ہیں کہ جو ان کی اپنی ذات کو یا اپنے نفس کو تسکین دے سکے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے معاملے میں ان کا سارا اعتماد عقیدہ و عمل کے بجائے صرف اپنی گروہی نسبت پر رہ گیا تھا۔ یعنی دین اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ میں آپ سے عرض کروں تورات بھی بالکل واضح ہے، زبور بھی بالکل واضح ہے، انجیل بھی بالکل واضح ہے، انبیاء کے صاحب بھی بالکل واضح ہے، قرآن مجید بھی بالکل واضح ہے۔ اگر دیکھنا ہو اور اس حقیقت کو بچشم سر دیکھنا ہو تو صرف متی کی انجیل میں پہاڑی کا واز پڑھ لیجیے،
سیدنا مسیح نے نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات عقیدہ و عمل کی درستی پر ہوگی، یعنی یہ دونوں ہی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ایمان علم کا نتیجہ ہوتا ہے، چنانچہ آپ کا علم کتنا پاکیزہ رہا اور آپ کا عمل کتنا پاکیزہ رہا۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن کی دعوت یہی ہے، الہامی مذاہب کی دعوت یہی ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہی ہے کہ نجات کا مدار یہ ہے، نہ کہ کوئی گروہی نسبت۔ لیکن بدقسمتی سے صورتحال الٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تصورات پیدا ہوتے ہیں جو یہاں زیر بحث ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ساری بحث یہ ہے کہ مخاطبین یہ خیال کرتے ہیں کہ جو جرائم انہوں نے پہلے کیے ہیں وہ بھی ٹھیک، اور جو اب وہ پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نجات کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے، نجات ان کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ غلط فہمی جس کو قرآن مجید ان کی پوری تاریخ ان کے سامنے رکھ کے واضح کر رہا ہے، اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ یہ تو دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوا، یعنی پورا قانون یہ تھا کہ اگر تم میری شریعت کی پابندی کرو گے، مخلصانہ طور پر اس کے وفادار رہو گے، تو تم پر میری عنایتیں ہوں گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں اسی دنیا میں تمہیں سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کا اپنے کسی مشن کے لیے انتخاب کیا ہو یا کسی فرد کا، اس کے معاملے میں یہی قانون ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ سب ہوا، اس کے باوجود یہ آخرت کے معاملے میں اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، اور اسی کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، ہاں گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ فرمایا قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذمہ داری تم نے دی تھی تو اس وقت تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا تھا کہ ہم جو بھی کرتے رہیں، اب اس کے بعد آپ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، اور اگر ایسا ہوا بھی یعنی ناگزیر ہو گیا تو بس چند دنوں کے لیے کچھ وہاں جا کے تھوڑی بہت تکلیف اٹھا لینے کی زحمت دی جائے گی۔ تو پوچھا ہے، اور اس جملے کے تیور دیکھنے کے ہیں، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ اس لیے کہ اگر عہد لیا ہے تو فرمایا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ کسی حال میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ ظاہر ہے کہ دوسری بات ہے، لیکن اس کو اس اسلوب میں بیان کیا ہے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کر دیکھ لو، تورات بھی تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے پاس دوسرے انبیاء کے صاحب بھی موجود ہیں، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہو یہ تمہاری آرزویں، یہ تمہاری تمنائیں، یہی ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی امت اس طرح کی آرزوؤں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے اللہ کی کتاب رکھ دیجئے، اس کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح احادیث رکھ دیجئے، وہ اپنی آرزوؤں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی اگر تو عہد لیا ہے تو اللہ کسی حال میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ تم کچھ نہیں جانتے، اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی جس کی کوئی سند تمہاری کتاب میں موجود نہیں ہے، تم نے یہ بات محض اپنے جی سے گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی، یعنی یہ تم بھی جانتے ہو کہ تم نہیں جانتے۔ جاننے کا ذریعہ تو یا اللہ کی کتاب ہو سکتی تھی یا پیغمبروں کی روایات ہو سکتی تھی، تو فرمایا ان میں سے کسی چیز میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں،
جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی جنت کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو جواب دیا ہے اس پر ایک سلسلہ بیان ختم ہو گیا ہے، یعنی ایک تو سورہ کا نظم ہے جو میں واضح کر رہا ہوں، ایک یہ کہ اس میں مختلف ٹکڑے ہیں کہ جس میں بات شروع ہوتی ہے اور پھر جو اصل مضمون ہے یا اصل مدعا ہے وہ آیت آتی ہے جو اس کو بالکل نمایاں کر دیتی ہے۔ تو یہاں یہ اب آیت آئی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ پچھلے سلسلہ بیان کے آخر میں جس طرح ان الذین آمنوا والذین ہادوا والی آیت آئی تھی، یعنی جو اصل بات ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ کے ہاں نجات کا قاعدہ وہ نہیں ہے جس میں تم اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہو، یعنی جو آرزویں تم نے باندھی ہیں یہ اس قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قاعدہ بالکل اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان و عمل کی صحت ہے جو نجات کا باعث بنے گی۔ یہ بات ہے، اس کو پچھلے سلسلہ بیان کے آخر میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والی آیت سے واضح کیا تھا، یعنی یہ بتایا تھا کہ ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، اللہ کے ہاں نجات کی بنیاد کسی گروہ سے نسبت نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ اسی بات کو اب اس سلسلہ بیان کے خاتمے پر اس طرح واضح کیا کہ ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ گناہ ہو گیا، کہ غلطی ہو گئی، پھسل گئے، سنبھل گئے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی گناہ ہوا، گناہ سے نکل گئے۔ ایک چیز یہ ہے کہ گناہ نے پوری طرح گھیر لیا ہے، یعنی جب فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ہوئی، جذبات سے مغلوب ہو کر ہو گئی، اس کے بعد ندامت میں مبتلا ہوئے، معافی مانگی، رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو یقیناً جہنم سے نجات دے گا، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ گناہ کو زندگی بنا لیا ہے، اس نے احاطہ کر لیا ہے، توبہ کی توفیق سے محروم ہو گئے ہیں، اب کوئی ندامت کا سوال ہی نہیں ہے، یعنی وہ اب روزمرہ کے مشغولات پہ انہی میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھیے کہ فرمایا کہ کیوں نہیں، یعنی یہودی ہو، نصرانی ہو، وہی بات ہے، یعنی گویا یوں سمجھیے کہ ان کو کہا کہ تم ہو کن غلط فہمیوں میں مبتلا ہو، یہ کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند دن ہی چھوئے گی، نہیں، جنہوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا سے سرکشی، خواہ وہ ایمان کے معاملے ہے یا عمل کے معاملے میں ہے، وہ زندگی بن گئی ہے۔ فرمایا وہی دوزخ کے لوگ ہیں، اور یہ بھی کوئی وعدہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کی کسی جماعت میں شامل تھے یا یہود میں شامل تھے یا نصارہ میں شامل تھے تو چند دن یا کچھ عرصہ، فرمایا نہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی وعید ہے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت کے لوگ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ پچھلے سلسلہ بیان کے آخر میں جس طرح ان الذین آمنوا والذین ہادوا والی آیت آئی تھی، اسی طرح یہاں یہ آیت وارد ہوئی ہے۔ دونوں کا موقع، محل اور مقصد ایک ہی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کے مضامین کس خوبصورتی کے ساتھ اس کے نظم میں پروئے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ جنت کن کے لیے ہے اور دوزخ کن کے لیے اور ہمیشہ کی دوزخ کن کے لیے ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرے اور وہ برائی اس کی زندگی کا اس طرح احاطہ کر لے کہ وہ خدا کے حضور میں پیشی کے شعور اور توبہ ندامت کی توفیق ہی سے محروم ہو جائے، یہ ہے وہ بات جس کو احاطت بہی خطیئتہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، خواہ اس کا تعلق کسی گروہ سے ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں ڈال دیا ہے جہاں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کہیں قدم پھسلے گا ہی نہیں، کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں۔ غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں اگر توبہ اور ندامت کی توفیق حاصل ہو گئی ہے تو پھر فرمایا ہے کہ
فوراً حاصل ہو گئی ہے تو میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کا کرم وہ ہر مسلمان کے، ہر بندہ مومن کے شامل حال رہتا ہے، بشرطے کہ یہ رویہ پیدا نہ ہو جائے، یعنی خدا کے حضور میں پیشی کا شعور بھی ختم ہو گیا، توبہ اور ندامت کی توفیق بھی حاصل نہیں رہی۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر آہستہ آہستہ، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر دل پر مہر لگتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور رحمت سے محروم ہی کر دیتے ہیں۔ تو اس کو واضح کر دیا، دو لفظوں میں واضح کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں بھی سمجھنی چاہیے، اور جو قرآن مجید جن کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے وہ بھی دنیا میں موجود ہے، ان کو بھی سمجھنی چاہیے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قانون اور قاعدے یہ ہیں جو اس کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، وہ نہیں ہیں جو تم نے اپنی آرزوؤں سے اخذ کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی سلسلہ کلام آگے بڑھا، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ اوپر یہ بات واضح کر دی تھی کہ خواہ کسی گروہ سے بھی تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان و عمل اس کی بنیاد ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، نجات کا ہوگا یا جہنم کا۔ اور جنت کے بارے میں یہ واضح کر دیا تھا کہ کسی گروہ سے ہو، ایمان ہے، عمل صالح ہے، وہ بہرحال جنت میں جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ یہی دعوت ہے اصل میں انبیاء علیہ السلام کی۔ باقی تمام چیزیں جرائم کی نوعیت رکھتی ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح کی توفیق ملی، اس پر قائم تھے، لیکن کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ میں نے مثال دی ہے، جیسے قتل کا ارتکاب کیا، جیسے زنا کا ارتکاب کیا، جیسے کسی سچے پیغمبر کو جھٹلا دیا، تو یہ جرائم ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز وہ بنیادی دعوت ہے، اور وہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت ہے۔ اس کے بعد اب یہ جو آگے سلسلہ بیان ہے، اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ یہ اب یہود کو ان کے نقض عہد کی یاد دہانی کی جا رہی ہے، تاکہ ان پر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جس عہد و میثاق کو وہ اپنا سرمایہ فخر و ناز سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا رویہ کیا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی یہ ساری غلط فہمیاں کہاں سے پیدا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک عہد اور ایک میثاق ہے۔ یہ عہد و میثاق یہ بیان ہوا ہے تورات میں، قرآن نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس عہد و میثاق کا ایک حصہ تمہیں یاد ہے، یعنی اس کا وہ حصہ کہ اگر تم شریعت کے پیرو رہو گے، اگر تم خدا سے مخلصانہ تعلق رکھو گے، اگر تم اس کے وفادار بندے بن کر رہو گے، تو وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ یہ حصہ یاد رہ گیا، دنیا اور آخرت میں تمہیں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ وہ باتیں جن کی وجہ سے یہ سرفرازی حاصل ہونی تھی، وہ سب پس پش ڈال دی گئی۔ تو قرآن مجید اب وہ عہد یاد دلا رہا ہے، فرمایا یاد کرو اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ ابتدائی عہد ہے جو بنی اسرائیل سے توحید اور ادائے حقوق سے متعلق لیا گیا۔ یعنی بنیادی عہد دو عہد ہیں۔ ایک عہد وہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قبول کر لیتے ہیں، جب پیغمبر کی دعوت پر ایمان لے آتے ہیں، ایک عہد وہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عہد میں کچھ ایمان کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عمل کی چیزیں ہوتی ہیں، گویا وہ خدا کی شریعت پر عمل کا عہد ہوتا ہے، خدا کے حدود کی پابندی کا عہد۔ دوسرا عہد وہ ہے کہ جو یہود کی خصوصی حیثیت کے پیش نظر ان سے لیا گیا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ تم اس جگہ آباد ہو گئے، میں نے اس سرزمین کو تقدیس عطا کر دی ہے، یہ سرزمین تمہارے لیے خاص ہے، اس میں تمہاری حکومت قائم ہوگی، یہاں کسی دوسرے کے لیے رہنے کی گنجائش نہیں، یہاں خدا کا معبد بنایا جائے گا اور یہ توحید کا مرکز ہوگا۔ اگر تم اس عہد پر قائم رہو گے تو اس کے یہ اور یہ نتائج ہوں گے۔ یہ دوسرا عہد ہے، وہ یہاں مذکور نہیں ہے، پہلے اس عہد کو لیا۔ فرمایا کہ اس سے مراد وہ ابتدائی عہد ہے جو بنی اسرائیل نے توحید اور ادائے حقوق سے متعلق لیا گیا،
لا تعبدون الا اللہ کے الفاظ اس کے لیے اصل میں حرف بیان کے بغیر بالکل اسی طرح آ گئے ہیں جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میں نے تم سے کہا ہے تم یہ کام نہیں کرو گے. یہ میں نے اسلوب کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہاں ان کی طرح کا کوئی حرف نہیں ہے کہ جس کے بعد جملہ آیا ہو. تو عربیت کا ذوق رکھنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک اسلوب یہ بھی ہے. یہاں یہ اسلوب اختیار کیا ہے تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے. اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا اور والدین کے ساتھ. اور مزید ارشاد ہوا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. والدین کے اوپر نوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بیان کرنے کے فوراً بعد یہ والدین کے حق کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اگر کوئی ہے تو انہی کا ہے. یہ قرآن مجید میں یہاں بھی واضح ہے, یہ سورہ انعام میں جہاں یہ احکام آئے ہیں وہاں بھی واضح ہے, یہ سورہ نساء سے بھی واضح ہے, یہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں احکام عشرہ بیان ہوئے ہیں وہاں بھی بالکل واضح. اللہ تعالیٰ کا حق بیان کرنے کے فوراً بعد یہ والدین کے حق کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اگر کوئی ہے تو انہی کا ہے. یہاں میں ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی فطرت صالح ہوتی ہے لیکن کسی فلسفیانہ تعمق میں خدا سے مذہب سے اس طرح کی چیزوں سے کچھ گریزاں ہو چکے ہوتے ہیں, بیزاری کے وجوہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں اور ان کی زندگی سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتے ہیں, نہایت صاف ستھرا کردار, دیانت پر قائم, امانت پر قائم, جھوٹ نہیں بولیں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, اس کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر لیں گے. یہ جو فطرت کے اندر دین ہے یہ اس کا ظہور ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم لوگ کچھ نماز پڑھ لیتے ہو, روزہ رکھ لیتے ہو, اس طرح کے بعض کام کرتے ہو تو یہ حقوق اللہ یہ کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے, اخلاقیات تو اصل میں یہ ہے. تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ اخلاقیات چیز کیا ہے, اخلاقیات کی حقیقت کیا ہے. اخلاقیات کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے آپ رشتے اور تعلق کو پہچانیے. یہ شعور دیگر سے پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر دنیا میں کوئی بھی نہ ہو, میں تنہا آسمان سے آؤں اور کسی جنگل میں رہ کر زندگی بسر کر لوں, تو جانوروں سے متعلق تو کچھ اخلاقی اصول ہوں گے جن کی شاید مجھے پیروی کرنی ہوگی, لیکن باقی کسی چیز کا کوئی شعور نہیں ہوگا. یہ در حقیقت رشتے اور تعلقات ہیں جن کو پہلے متعین کرنا چاہیے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں, بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں, معاشرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں, قوم و ملک کے حقوق ادا کر رہے ہیں, تو یہی اخلاقیات ہے. یہ دیکھیے یہاں غلطی کیا ہوئی ہے, اخلاقیات میں سے ایک ہستی کو نکال دیا گیا ہے. یعنی والدین اپنا رشتہ کس بنیاد پر قائم کرتے ہیں, پیدا کرنے میں ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں, پرورش اور تربیت میں ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں, بہن بھائی اعزاء اقربا, رشتہ دار, تعلق والے, معاشرہ, حکومت, ریاست, پھر پوری انسانیت ظاہر ہے اسی حوالے سے متعلق ہوتی ہے. تو آپ غور کیجئے کہ اس میں یہ چیز فراموش کر دی گئی ہے کہ خدا کا حق پہچاننا بھی اسی اخلاقی اصول کا تقاضا ہے. یعنی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ وہ ہے, وہ بنانے والا ہے, وہ خالق ہے. تو یہ معرفت کی کمی اور شعور کی کمی ہے جس سے یہ منطق پیدا ہوتی ہے, ورنہ انسان حقوق میں اسی طرح کہے گا کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. تو یہاں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. اس کے بعد اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو گے. یعنی قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں, میں نے لکھا ہے والدین اور اقربا کے مان بعد. والدین اور اقربا تو سمجھ میں آ گئے, رشتہ داری ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے. یتیموں اور مسکینوں کا ذکر اسلامی معاشرے میں ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی گویا یوں سمجھیے کہ جیسے ہی آپ حسن سلوک کے لیے اپنے اندر ایک اخلاقی احساس محسوس کرتے ہیں تو قریبی تعلقات میں تو یہ فوراً نمایاں ہو جاتا ہے. نہیں, یتامہ و مساکین بھی ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہیں.
یعنی اگر وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ گویا جس طرح میں نے ابھی آپ کو یہ توجہ دلائی کہ ایک وہ ہستی بھی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، تو اپنے اخلاقی شعور میں یہ بیداری پیدا کیجئے کہ اس کی معرفت بھی حاصل ہو۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہ توجہ دلائی ہے کہ تمہارے اعزاء اقربا اور قرابت مندی نہیں، ادھر کچھ یتامہ و مساکین بھی موجود ہے، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو انسانیت کے رشتے سے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک کرو گے۔ حسن سلوک ادائے حقوق سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ البیان کا نوٹ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دوسروں کے حقوق نہایت خوبی کے ساتھ ادا کر دیے جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے حقوق نہایت خوبی کے ساتھ ادا کر دو، تو یہ ایک اسلوب ہے اسی بات کو بیان کرنے کا، اور ایک دوسرا اسلوب کیا ہے؟ حسن سلوک کرو۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہی بات ہے، یعنی اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے، یعنی جو عہد لیا تھا اس میں یہ عہد بھی لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ جو لوگوں سے اچھی بات کہو، اس کا کیا محل ہے؟ اس پر میں نے لکھا یہ کم و بیش وہی بات ہے جو اسی سورہ کی آیت 263، سورہ نساء کی آیات 5، 8 اور 9، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 28 میں بالترتیب قول معروف و مغفرہ، قولوا لهم قولا معروفا ولیقولوا قولا سدیدا، اور فقل لهم قولا میسورا کے الفاظ میں کہی گئی ہے۔ یعنی یہی بات ان مقامات پر ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے، اور ان مقامات کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، تو یہاں اس کا ایک خاص محل ہے۔ وہ محل کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ادائے حقوق کے ساتھ ان حقداروں کی عزت نفس بھی ہر حال میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ یعنی لوگوں سے آدمی کسی لاؤڈ اسپیکر پر اچھی بات نہیں کہتا، بلکہ یہی ادائے حقوق کے مواقع ہیں، ملنے ملانے کے مواقع ہیں، تعلقات و روابط کے مواقع ہیں۔ یہ حقوق کا دائرہ ہے جن کے اندر جب آپ حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں تو حقداروں کی عزت نفس بھی ہر حال میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ لہٰذا ان سے جو بات بھی کی جائے نہایت شریفانہ اور مہذب انداز میں کی جائے، سختی اور ترش کلامی کا رویہ ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ ادائے حقوق کے ساتھ یہ چیز نہ ہو تو آدمی کا سارا حسن سلوک غارت ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اس جملے کا یہ محل ہے، قرآن کے دوسرے نظائر سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب پھر گئے۔ یعنی اس بات سے پھر گئے، عہد کا حوالہ دیا ہے، عہد کے بڑے بڑے نکات سامنے رکھے ہیں، اور پھر کہا کہ سب پھر گئے، تھوڑے لوگ قائم رہے۔ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی۔ یعنی اصل بات یہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے یہ حوالہ دیا ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے ہی لوگ ہو، تو اس کا مطلب میں نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو تم سے اتفاقاً صادر ہو گیا ہو، بلکہ تمہارا مستقل رویہ یہی رہا ہے۔ اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو راندائے درگاہ کر دیتی ہے۔ اس چیز کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ رویے میں وہ کیا خرابی ہوتی ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے، کہ جو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں دور کر دیتی ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، سو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ ہاں، گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ اس لیے کہ اگر عہد لیا ہے تو اللہ کسی حال میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔
یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے؟ ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔